أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. قرآن کریم کے دو مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور اس اسلام کی قدر اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ نو مسلم لوگ ہیں. ہم چونکہ رجسٹرڈ مسلمان ہیں, مسلمان والدین کے یہاں پیدا ہوئے, مسلمانوں والے نام ہیں عبداللہ عبد الرحمن, اور اس اسلام کی قیمت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس اسلام کی قیمت کا اگر کسی کو صحیح اندازہ ہے تو وہ اس طرح کے لوگ جو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, بھائیوں بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ گھر سے بے گھر اور در سے بے در ہونا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کرتی, لیکن ہم اس سے لاپرواہ ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کے اللہ رب العزت نے ہمیں صحت سے نوازا ہے اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر صحت کی قدر معلوم کرنا ہے تو کسی دن کسی ہاسپٹل کا چکر لگا کے دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ کس کس انداز سے چارپائیوں سے چمٹے پڑے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اس دین سے نوازا ہے جو تمام ادیان سے اعلیٰ, سب سے کامل اور مکمل دین ہے, دین اسلام, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 100 سال پہلے نہیں, 400 سال پہلے نہیں, 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے اپنا دین مکمل کر رکھا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, اس کے پیروکار ہیں.
اس دین کی تعلیمات، اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس دین میں تعلیمات موجود نہ ہوں، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا زندگی کا ہر شعبہ اس دین میں اس کے بارے میں تعلیمات موجود ہیں، ہدایات موجود ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بول و براز کے آداب سکھلائے، پیشاب پخانہ کا طریقہ بتایا، تو مشرکین مکہ میں سے ایک شخص حضرت سلمان فارسی، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے سمعت ان صاحبکم یعلمکم حد القراءۃ، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تو تمہیں بول و براز کا طریقہ بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے احمد، جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہمیں یہ طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جس دین میں پیشاب پخانہ کا طریقہ بتایا گیا ہوگا اس دین میں کوئی ایسا شعبہ ہوگا زندگی کا کہ تعلیمات نہ ہوں، ہدایت نہ ہوں، کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ حکمرانی سے لے کر بول و براز کے آداب تک ہر چیز دین اسلام میں موجود ہے۔ یہی معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس دین میں انتہائی اہم عبادت، اس دین کی عبادات ہیں، اس دین میں سیاسیات ہیں، اس دین میں اخلاقیات ہیں، اور انتہائی اہم شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، سالڈ عقیدے کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موحد ہیں، لیکن شیطان انہیں دوسری طرف سے لے لیتا ہے۔ ان کا عقیدہ صحیح ہے اور عموماً وہ اس گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، ہمیں کیا خطرہ ہے، شیطان انہیں دوسری طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اخلاق کی انتہائی پستی میں اتر چکے ہوتے ہیں، بات بات پر انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایک طرف سے اگر تھوڑا اچھا ہے تو دوسری طرف سے حالت بہت پتلی ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں گے قدم قدم پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے لوگ موجود ہیں، لعن طعن، کوئی بہت بڑا کسی پہ ظلم کرے اور اس کسی نے لعنت کر دی، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور ہم گاڑی راستے میں کسی نے کھڑی کر دی، اس کی گاڑی کی وجہ سے ہمیں اگر 2 منٹ زیادہ رکنا پڑ جائے تو گالیوں پہ اتر آئیں گے، سب و شتم، لعن طعن، ہمارا راستہ روک دیا۔ یہ ظلم ہے یا نہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر رکھا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی معروف ہے، حرمت الظلم علی نفسی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے ظلم اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے، فلا تظالموا، اے لوگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتہائی اخلاقی پستیوں میں اتر آتے ہیں، اور اگر کسی نے واقعتاً کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، تھوڑا بہت ظلم کیا ہے، اس کا اس انداز سے ڈنڈورا پیٹیں گے، اس انداز سے ڈنڈورا پیٹیں گے، اس کی قدم قدم پر غیبت، اس کو ساری دنیا میں ذلیل کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اس نے تھوڑا ظلم کیا تھا، یہ اس سے بھی 2 گنا ظلم کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیمات نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی نے سزا دی ہے، تمہیں کسی نے مارا ہے،
جتنا مارا ہے اتنا مار سکتے ہیں۔ قرآن کریم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی بدلہ بھی لیتے ہو تو صرف اتنا لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور ہمارے یہاں یہ بات نہیں، کسی نے ایک مرتبہ تھوڑا سا کچھ کہہ دیا، اسے پوری دنیا میں ہم نشر کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل گناہگار سے بڑے گناہگار ہم خود بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کیا اور کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کے ظلمات میں سے ہے۔ آج دنیا میں ظلم کرو گے تو خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخر اللہ کے سامنے تو جانا ہے نا۔ یہاں کمزور پر ظلم کریں گے، اور اللہ رب العزت کی سنت کو مت بھولیے، آج آپ کمزور پر ظلم کریں، اللہ آپ پہ وہ آدمی مسلط کر دے گا جو تم پہ ظلم کرے گا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا یہ کوئی مشکل ہے؟ اللہ ایسی شخصیت کو مسلط کر دے گا جو تم پہ بھاری ہوگی، تم پہ ظلم کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے اپنے ہی بوئے ہوئے کاٹنے پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بدلہ لینے کے بھی آداب سکھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھلائے کہ اگر کسی سے تھوڑی بہت زیادتی ہو بھی جائے تو اتنی کر لو۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت قصاص، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے خاندان نہیں کہا۔ اور ہمارے تو جان کے بدلے خاندان ہوتا ہے، ایک قتل ہو گیا، اس کا اس نے کیا، جتنے چاہے مار دیے۔ النفس بالنفس، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور فرمایا والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم۔ یہ نہیں کہ کسی نے تھوڑا سا زخم دیا اور آپ نے گولی مار دی۔ اللہ رب العزت نے ظلم کو ہمارے لیے آپس میں حرام کر رکھا ہے، اور ظالم کا اللہ رب العزت میں کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے؟ اسلام وہ دین ہے جس نے ہمیں اخلاق سکھلایا ہے، بدلہ لینے کے بھی آداب سکھلائے ہیں، اور سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ اگر بدلہ بھی نہ لو، معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اخلاقیات کا پہلو دین اسلام میں بہت اہم پہلو ہے، اور تقوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن اقرب الناس مجلسا یوم القیامہ، تم میں سے قیامت کے دن سب سے قریب ترین میرے کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ظلم چھوڑیں، اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ وَأَحَبُّكُمْ إِلَيَّ، تم میں سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ نبی کا قرب اور نبی کا محبوب بننے کے لیے اخلاق چاہیے۔ اور سلف صالحین میں بعض سابقین امتوں میں اخلاق کے بارے میں یقین جانے، بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنے عالی اخلاق کے مالک لوگ تھے، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، ان کو ایک ہی لگن ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، ایک آدمی نے اپنا گھر بیچا، جس نے گھر خریدا ہے اس نے گھر میں کسی جگہ کھدائی کی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، گھر سے زمین سے ایک گھڑا نکل آیا جو سونے کا بھرا ہوا ہے، زیورات کا بھرا ہوا ہے۔ اب ذرا اس واقعہ کو اپنے تصور میں لا کر سوچیں کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا
تو ہم کانوں کان کسی کو خبر لگنے دیتے کہ ہمارے گھر سے کیا نکلا، اس کو اس انداز سے ہم ہضم کرتے کہ کسی دوسرے کو پتہ تک نہ چلتا۔ لیکن جس نے مکان خریدا ہے، گھڑا اٹھایا اور بیچنے والے کے گھر لے گیا، کہتا ہے کہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ گھڑا نہیں خریدا تھا، یہ تیرا ہے، تو لے۔ اخلاق کی انتہائی بلندیاں، اور آگے والا اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ اخلاق کا مالک، اس نے کہا میں نے گھر بیچ لیا، یہ اس بیچے ہوئے گھر میں سے نکلا ہے، میں نہیں لیتا، یہ تیرا۔ آج ہم مال کی دوڑ میں اپنے رشتہ داروں تک کو بلا دیتے ہیں، یہ دونوں غیر ہیں ایک دوسرے کے، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا۔ ایک آدمی فیصلہ کرنے والا درمیان میں آ گیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں میری نظر میں اس آدمی کا نام نہیں گزرا، لیکن وہب ابن منبہ، ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلے گئے، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ وہب بن منبہ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایک دوسرے شخص ہیں اسحاق بن بشر، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے اس حدیث کو لانے کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے یہ سونا مجھے نہیں چاہیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ان دونوں لڑکی لڑکے کا نکاح کر دو، اور یہ جتنا بھی سونا اور پیسہ ہے یہ سارا ان کی شادی میں خرچ کرو، اور ان کو باقی کی زندگی گزارنے کے لیے دے دو۔ ہماری آج دولت کے پیچھے دوڑ کتنی تیز ہے، اور یہاں دیکھو اخلاق کی انتہائی بلندیاں، دولت کی پرواہ نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کا واقعہ، گھڑے کے تعلق سے صحیح بخاری مسلم کا یہ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی فہم و فراست ویسے ہی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ انہی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ساتھ ہی بالکل مذکور ہے۔ دو بہنیں بکریاں چرا رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ایک ایک بچہ بھی تھا۔ بھیڑیا آیا، بکری نے ملی، بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ دونوں بہنوں کے پاس بچہ ہے تقریباً ایک ہی عمر کا، ایک کا بچہ لے گیا۔ جس کا بچہ لے گیا بھیڑیا، وہ کہنے لگی نہیں تیرا بچہ لے گیا ہے، یہ جو باقی ہے میرا ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ۔ اب ان میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ بڑی بہن کا ہے، حالانکہ وہ بچہ چھوٹی بہن کا تھا۔ آگے گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ایسے کریں اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں، ایک چھری لائی جائے۔ چھری لائی گئی، کہا کہ یہ بچہ مجھے دیجئے، میں کاٹ کے آدھا آدھا کر کے دونوں بہنوں کو دے دیتا ہوں۔ جس کا اصل بچہ تھا وہ چھوٹی بہن ہے، اس نے کہا حضرت یہ بچہ اسی کو دے دو، اسے مت کاٹنا۔ اور حضرت کی فہم و فراست کام کر گئی، کہا کہ یہ ہے ماں بچے کی، جو بچے کو کٹنے میں رضامند نہیں ہو رہی، بچہ اسی کا تھا، اور بچہ چھوٹی بہن کو دے دیا، اور واقعہ اسی کا تھا۔ انبیاء کرام کا اخلاق، انبیاء کرام کا فہم و فراست اور فیصلے کرنے کے انداز کتب کے اندر موجود ہیں۔ فیصلہ کیا کہ یہ ساری دولت تم اس لڑکی لڑکے پہ خرچ کر دو۔ ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس اخلاق کے مالک ہیں۔ ہمارا ذرا سا جھگڑا ہو جائے، دوست تو دوست ہیں، ذرا سا جھگڑا والدہ کے ساتھ ہو گیا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ والدہ کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا کرتا ہے،
کبھی کسی دوسری وجہ سے نہیں ہوتا. جب بھی جھگڑا ہوگا بیوی کی وجہ سے. میری بیوی کو اس نے یہ کہہ دیا, میری بیوی کو ماں نے وہ کہہ دیا. بیوی کے کہنے میں اپنی ماں کے ساتھ بول چال ترک کر دی. سال ہاں سال ماں بیٹے کا آپس میں کوئی بول چال نہیں. کس اخلاق کے مالک آج ہمارے لوگ. کہیں ماں سے ترک تکلم ہے, کہیں باپ سے ترک تعلقات ہے, اور بات کوئی اتنی ہے نہیں, معمولی سی بات. اور یہ وہ شخصیات ہیں دنیا میں, ساری دنیا گھوم لیں, ساری دنیا کی دولت ہاتھ میں لے لیں, آپ کو نہ ماں مل سکتی ہے نہ باپ مل سکتا ہے, سوائے ان لوگ. ہر رشتے کا نعم البدل ہے. بیوی مل سکتی ہے, بچے اللہ دے سکتا ہے, لیکن ماں مر جائے تو دوسری مل جائے گی, باپ مر جائے تو دوسرا مل جائے گا. ان دونوں رشتوں کا کوئی بدل نہیں. معمولی سی بات پہ ہم ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہمیں اپنے گریباں میں جانچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا, اتنی بہترین ہمیں نعمت دی جس میں اخلاقیات کا شعبہ اتنا عام اور وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جو سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے, قیامت کے دن وہ میرے بالکل ساتھ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے. اب یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ ماں اور بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہمیشہ آپ نے بیوی کو ہی غلط ماننا ہے. یہ بات نہیں ہے. دونوں کو ان کا حق دیں. بیوی کو بیوی کا حق دیں, ماں کو ماں کا حق دیں. لیکن یہ زیادتی اور یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ ایک بات کی وجہ سے سالوں گفتگو ترک کر دی جائے. اور ہم ایسے بات لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا رکھا ایک عرصے تک. اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قیامت کے دن جو ترازو کھڑا کیا جائے گا, اس ترازو میں سب سے وزنی عبادت کون سی ہوگی؟ اثقل شیء فی میزان العبد یوم القیامہ. قیامت کے دن بندے کی میزان میں سب سے بھاری عبادت, سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ حسن الخلق. حسن اخلاق سب سے بھاری چیز ہے. نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے, نبی کے محبوب بنتے ہیں, اور قیامت کے دن سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اخلاق ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, انک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. ہمیں تعجب آتا ہے کہ کفار کو تو قرآن کریم نے جا بجا کہا ہے کہ یہ بے عقل ہے. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں, بڑے بڑے لیڈر مکہ میں, مشرکین مکہ لیڈر اپنے خاندانوں کو, اپنے قبائل کو چلا رہے ہیں, سربراہ ہیں. قرآن نے کہا بے عقل ہے. اور یہ واقعی کافر بے عقل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح سوچ لیا کہ یہ شخص ظالم ہوگا, یہ شخص خون کا پیاسا ہوگا, یہ شخص ٹیررسٹ ہوگا, دہشت گرد ہوگا. پچھلے دنوں یہی ہوا نا, وہ جو کارٹون بنائے گئے تھے ان میں یہ شو کیا گیا کہ مسلمانوں کا نبی دہشت گرد ہے. نعوذ باللہ. جس نبی سے جانوروں کی تکلیف نہ دیکھی جائے, کیڑوں مکوڑوں کی تکلیف نہ دیکھی جائے, پرندوں کی تکلیف نہ دیکھی جائے, وہ کسی انسان کو بلا وجہ مارنے کا حکم دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی کافر رہ رہا ہے, باقاعدہ کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہے, اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا, قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. غیر مسلموں کے حقوق کا اس حد تک تحفظ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں.
اور یہ کہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ چیونٹیوں کے گرودے میں کسی نے آگ لگا رکھی ہے۔ چیونٹیوں کا گرودہ زمین سے مٹی نکال کے ڈھیر لگا دیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنائے ہوتے ہیں کھیتوں میں۔ چیونٹیوں کے گرودے میں کسی نے آگ لگائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور فرمایا لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار، کسی کو یہ لائق نہیں ہے کہ کسی جاندار کو آگ کے ساتھ سزا دے۔ یہ حق اگر ہے تو صرف آگ کو بنانے والے خالق و مالک اللہ کا ہے۔ چیونٹی کتنا بڑا جانور ہے، پاؤں کے نیچے ہم مسلتے چلے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیونٹیوں کے گرودے میں آگ لگی دیکھنا گوارا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک چڑیا نے سر پہ آ کے منڈلانا شروع کر دیا، پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اسے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے پوچھا من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کا بچہ اٹھا کر کس نے اسے تکلیف کی؟ ایک نوجوان صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں بچہ اٹھا کے لایا۔ فوراً حکم دیا ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے کو فوراً اس کے گھونسلے میں واپس کر دو۔ چڑیا کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا، چیونٹی کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عورت نے بلی کو باندھ کے مار دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے مار دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ وہ کہیں سے کچھ کھا پی لے جان بچا لے، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، بلی اسی طرح باندھے ہوئے مر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بلی کو اس طرح ترسا کے مارنے کے نتیجہ میں اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جانوروں سے محبت کرنا سکھلا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ۔ اور جانور بھی دیکھیں، بلی، بلکہ بلی تو گھروں میں آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تو تمہارے گھر کے افراد کی طرح اندر باہر ہر جگہ آ جا رہی ہے۔ کتا جو کہ نجس جانور ہے، کتا نجس ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں میں تو آج کل وہ بھی اندر آ جا رہا ہوتا ہے، آج کل فیشن نکل آیا ہے، بڑے اسپیشل قسم کے کتے لوگوں نے رکھ لیے ہیں، وہ بیڈ میں بھی ہوتا ہے، وہ صوفے پر بھی ہوتا ہے، وہ جہاں دیکھیں وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں کتا، گھروں میں کتا۔ کتا اگر بڑی بھی قیمتی نسل کا ہوگا تو کیا اس کا نام بکری رکھا جا سکتا ہے؟ تو کتا ہی رہے گا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، رحمت کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں میں کتے، ہماری گاڑیوں میں کتے، دفتروں میں کتے۔ کتا نجس جانور ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کتے پر رحم کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا حکم دیا، وعدہ فرمایا۔ بلکہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک فحشہ عورت، گناہ گار عورت جا رہی ہے، پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، اپنا موزہ نیچے کیا، پانی پیا، باہر دیکھا، دو واقعات ہیں، ایک میں ایک عورت کا ذکر ہے، فحشہ عورت کا، اور ایک میں ایک آدمی کا ذکر ہے عام۔ اپنا موزہ نیچے پانی میں ڈال کر بھر کر باہر نکالا، کنارے پہ جو کتا گیلی ریت چاٹ رہا تھا اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کے نتیجہ میں اسے بخش دیا۔ فحشہ بدکار عورت کو کتے پر رحم کھانے کے نتیجہ میں اللہ نے جنت عطا فرمائی۔
ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، ظلم نہ انسان پر نہ جانور پر، حسن اخلاق سے پیش آنے کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گریباں میں جانتے دیکھیں ہمارے تعلقات اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے کیسے ہیں، ہم اخلاق کے کس معیار پر کھڑے ہیں۔ ایک واقعہ خطبہ کے دوران ذکر کیا گیا ہے، ہم تو ماں باپ کو چھوڑ دینے والے لوگ ہیں، ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شیخ عالم دین صاحب تقوی ورع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ یا جنت میں لے جانے والی دو چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ جو جنت میں لے جائیں گی وہ کیا ہے؟ التقوی یا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں دو چیزیں موجود ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ شرمگاہ سے زنا اور بدکاری، اور منہ سے تو ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، کوڑیوں گناہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کتاب پڑھی ہوگی آفات اللسان یا آفات زبان، زبان سے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ شیخ صاحب تقوی ہیں، صاحب ورع ہیں، کسی بھی وجہ سے ہمارے یہاں اگر طلاق کا واقعہ کہیں واقع ہو جائے، طلاق ہو گئی تو اتنا اس معاملے کو لیتے ہیں کہ دو گھروں میں بالکل بول چال بند، تعلقات ختم، بلکہ ہو سکے تو ایک دوسرے کے گھر سے کچھ لوگوں کو یہ قتل کر دینے سے بھی باز نہ رہے۔ طلاق کیوں ہوئی؟ اللہ رب العزت نے میاں بیوی میں نہیں نبھنے کے لیے رکھا تھا، طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور یقین مانے یہاں سعودی عرب میں چونکہ کورٹ میں کام کرتا ہوں، دونوں پارٹی آتی ہیں، میاں بھی ہے بیوی بھی ہے، میاں کے ساتھ بھی لوگ ہیں، بیوی کے ساتھ بھی لوگ ہیں، آرام سے اکٹھے آئے، دفتر میں بیٹھے، طلاق ہوئی، اکٹھے گئے۔ ہمارے یقین مانے کہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں کورٹ کچہری سے باہر بندوقیں لے کے کھڑے ہیں کہ آج یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک کام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے علاج بنایا ہے، اس کو اپنے لیے عذاب کیوں بنا لیا؟ شیخ نے طلاق دی، معزز و مکرم طریقے سے اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آگے، نہیں نبھ رہی، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ ایک عرصہ گزر گیا، شیخ کو معلوم ہوا کہ میری متعلقہ بیوی جو ہے وہ اس وقت سخت حالات سے دوچار ہے اور اسے مال کی انتہائی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں، جو کہ بیوی رہی، اکاؤنٹ کہیں سے مل گیا، اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہا۔ ساتھ شاگرد ہے، کہتا ہے کہ شیخ اتنی بڑی رقم کس کو دے رہے ہیں؟ ساتھ والا تعجب کر کے شاگرد کہہ رہے ہیں شیخ اتنی بڑی رقم کس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ کہا میں نے جس خاتون کو طلاق دی تھی، میرے سننے میں آیا ہے کہ اس کے حالات بہت پتلے ہیں، بہت مجبوری کے عالم میں ہے اور اسے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ آدمی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اخلاق سکھلایا ہوا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ اللہ نے جو قرآن کریم میں کہا ہے کہ میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے پر جو فوقیت اللہ نے دی ہے اس فوقیت کو نہ بھولیں، احسان کو نہ بھولیں۔ طلاق ہو گئی، انسان تو ہے، کبھی تمہارے ساتھ اچھے ایام گزار چکی تھی، اس عورت کے نام ایک بڑی رقم ٹرانسفر کر۔ ہمارے یہاں ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی کرے۔ اسلام نے ہمیں اس طرح کے اخلاق کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق، قرآن کریم نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔
اور اخلاق کے معاملہ میں ہماری حالت، اگر کسی نے ایک گالی دے دی تو ہم 2 4 10 سے پہلے تو رکتے ہی نہیں. کسی کی طرف سے ذرا تھوڑی سی سختی آ گئی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں، بلکہ ہمارے یہاں کہتا ہے اس کو گھر چھوڑ کے آئیں. اخلاق ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلامی اخلاق یہ ہے کہ بڑے کا احترام کریں، چھوٹے سے پیار کریں. مشہور و معروف حدیث ہے من لم یوقر کبیرنا، جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہیں کی، ولم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹے کے ساتھ رحم سے پیش نہیں آیا، وہ ہم میں سے نہیں. اپنے سے بڑوں کا احترام، اپنے سے چھوٹے کا عزت کے ساتھ پیار کے ساتھ تعلق، اور بڑے کا احترام کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ عمر میں بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے نیکیاں زیادہ کی. اگر کسی چیز کے مثبت پہلو کو لیا جائے تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. اب یہ سوچے کہ یہ صاحب مجھ سے بڑے ہیں، ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، عزت کریں. لیکن ہم دوسری طرف کا سوچتے ہیں، منفی پہلو کو لیں گے کہ یہ ہم سے 10 سال بڑا ہے، اس کے گناہ بھی تو ہم سے زیادہ ہی ہیں. یہ منفی پہلو چھوڑیں، مثبت پہلو لیں. یہ ہم سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. یہ بچہ ہے، شفقت سے پیش آئیے، اس کے گناہ ہم سے کم ہوں گے کیونکہ اس کی عمر کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چھوٹے سے بڑے سے اخلاق سکھلایا. والدین کا تو خیر نعم البدل ہی کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے ان کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں یہاں تک فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، حکم ہے. اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اور دوسرا سٹیپ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت ہے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث اسی مفہوم کی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. پوچھا ماں باپ ہیں؟ کہا ماں ہے. فرمایا الزمہا، اپنی ماں کے ساتھ رہو، اس کی خدمت کرتے رہو، تیری جنت وہی ہے. ماں جنت ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازے کو سنبھال کے رکھ لو اور چاہو تو دروازے کو بند کر لو، ضائع کر لو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا جس سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اخلاق کی سب سے بڑی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میزان میں سب سے بھاری عبادت قیامت کے دن حسن اخلاق ہے. اور حسن اخلاق میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا. بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ خرچ ہی کریں گے تو اس نے نہیں. آپ کا اپنے بھائی کے سامنے صرف مسکراتے ہوئے چہرہ دکھا دینا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے ہنستے ہوئے چہرے سے آنا صدقہ ہے. کچھ خرچہ ہوا، آدمی بھائی سامنے نظر آیا، السلام علیکم، چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی، صدقہ سوا. اور آدمی سامنے نظر آیا اور وہیں سے تیوریاں اور سلوٹیں چہرے پہ آنا شروع ہو جائیں. کوئی پرانی بات یاد آ گئی کہ کبھی اس نے ہمارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے آسان طریقے سے نیکیاں کمانے کا، صدقہ کرنے کا بہت آسان طریقوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. صرف خوش اخلاقی سے مل لینا صدقہ ہے. ثواب بھائی ملے، اسلام کریں.
اگر سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کر لیں، کبھی کبھار 2-4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 8 دن کے بعد ملاقات ہوئی، جیسے جمعہ عموماً جامع مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے، سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، معانقہ کر لیجئے۔ صرف مصافحہ کرنے کے نتیجہ میں ایک تو سامنے والے بھائی کا دل اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، 2 مسلمان جب ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان دونوں کے مسافے والے ہاتھ، ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ خرچ آیا اس میں؟ کوئی خرچ نہیں آیا، کوئی وقت نہیں لگا، چلتے ہوئے السلام علیکم مصافحہ کیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسلام اخلاق کا دین ہے، اور ظلم کو تو اسلام کسی درجے میں بھی پسند نہیں کرتا، وہ انسانوں پہ ہو، وہ حیوانوں پہ ہو، وہ پرندوں پہ ہو، وہ جانوروں پہ ہو، ظلم کی تو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ ڈنڈا لیا مار رہے ہیں، آپ زبان سے ظلم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتے ہیں، وہ ساری ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ایک مثال صرف دی کہ راستے میں آدمی نے گاڑی روک دی، آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ اور کبھی کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک عرب خطیب نے واقعہ بیان کیا کہ گاڑی آدمی نے کھڑی کی راستے سے ہٹا کے ایک طرف، تاکہ یہ گاڑی لے کے نکل جائے، اور آگے والے نے گاڑی نکالنی ہے، پیچھے خالی جگہ ہے، نکل جاؤ، اس نے صرف سائڈ میں لگائی، اور اس نے دل سے احترام نہ لگائی کہ یہ بھائی نکل جائے، میں آرام سے نکل جاؤں۔ گاڑی کے ساتھ بالکل آ کے شیشہ کھولا اور بکواس کرنا شروع کر دیا، یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے، گاڑی کھڑی کر رکھی ہے۔ اس نے سائڈ میں لگا کے کھڑی کی کہ یہ نکل جائے، میں اپنے آرام سے نکل۔ صرف اتنی سی بات کو اتنا کہ تمہارے باپ کی سڑک ہے۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے دعا دی، کہا اللہ تیرا بھلا کرے، جاؤ، تمہارے لیے سڑک خالی ہے، یہ میرے باپ کی ہے یا نہیں ہے، تمہارا حصہ خالی ہے۔ ظلم کی ہمارے یہاں بے شمار شکلیں ہیں، دفتروں میں، گھروں میں، اپنوں پر، غیروں پر۔ ظلم کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، اور اگر کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو صرف اتنی اجازت ہے کہ جتنی اس نے اس پر زیادتی کی ہے وہ اتنا اس سے بدلہ لے لے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ زیادہ تھوڑا بہت بھی اگر کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت چاہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع کر دیں کہ جمعے کا ترجمہ، اس کا خلاصہ، اور اگر کسی کے پاس کوئی متعلقہ ضروری سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے کے ہم ضائع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔